السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جسے یتیم بچے کو دھتکارنے کی دنیا میں ہی عبرتناک سزا ملی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ 7 بھائی ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، سب ان کو بھائی جان کہتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی اور سریا ان کی دلہن بن کر آئیں تو وہ محلے بھر کی بھابھی مشہور ہو گئیں۔ سریا بھابھی یوں تو بہت اچھی اور اخلاق والی تھیں، لیکن کچھ کاہل سی تھیں۔ گھر کے کام کاج کو ایک بڑا مارکا سمجھتی تھیں۔ 7 بھائی نے ایک جز وقتی ملازمہ رکھ دی جو کافی کام نمٹا جاتی تھی۔ بھابھی پھر بھی ہائے ہائے کرتی کہ یا اللہ، اس گھر میں کام کرتے کرتے مر رہی ہوں۔ میکے میں امی اور بہنیں سارا کام کرتی تھیں، میں تو ہل کر پانی بھی نہ پیتی تھی۔ 7 بھائی نرم خو اور اعلیٰ ظرف قسم کے انسان تھے۔ وہ آفس سے تھکے ہارے آتے تو بیوی کی آہوزاری سن کر اپنے کام خود کر لیتے۔ اس پر یہ جگت بھابھی اور بھی سر چڑھ گئی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد 2 بچوں سے نواز دیا تو بچوں کی پرورش ان کی مشکل ترین ذمہ داری بن گئی۔ ان کی دیکھ بھال سے وہ گھبرا اٹھیں اور گھر تو ایک طرف خود اپنے سراپے سے بے نیاز نظر آنے لگیں۔ کبھی بیٹا بیمار تو کبھی بیٹی کو بخار۔ تمام وقت ان سے بچوں کے چھوٹے موٹے کام ہی ختم نہ ہو پاتے تھے۔ کسی کے گھر آنا جانا ملنا ملانا سب کچھ ختم کر دیا، بس بچوں کی ہی ہو کر رہ گئی تھیں۔ انہی دنوں 7 بھائی کے چھوٹے بھائی اور بھابھی کار حادثے میں انتقال کر گئے۔ صرف ایک ننھا منا بچہ معجزانہ طور پر بچ گیا۔ سچ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس خوش نصیب بچے کی بد نصیبی کہ ماں باپ دونوں کا سایہ نہ رہا۔ قریبی عزیز اس کا تایا 7 بھائی ہی تھے جو اس کے وارث تھے۔ وہ یتیم بھتیجے کو گھر لے آئے اور بیوی کی گود میں دے کر کہا، اللہ تعالیٰ نے اب 3 نعمتیں ہم کو سونپ دی ہیں، اس یتیم بچے کو بھی ہم نے ہی پالنا ہے، تم اس کا خیال ایک ماں کی طرح کرنا اور اس کو ممتا کی کبھی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرے یتیم بھتیجے کی پرورش بھی تم اسی طرح پیار سے کرو گی جس طرح اپنے بچوں کی کر رہی ہو۔ سریا بھابھی سے تو اپنے بچے ٹھیک طرح نہ سنبھلتے تھے، وہ دیور کا بچہ کیسے پالتی؟ چلا کر بچے کو پیچھے کر دیا کہ وہ شوہر کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ نہیں 7، یہ مجھ سے نہ ہوگا، میں تو نہیں پال سکتی کسی دوسرے کا بچہ۔ راتوں کو اٹھنا اور جاگنا کوئی آسان کام نہیں ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گی، اپنے بچے مجھ سے سنبھلتے نہیں۔ 7 بھائی کو بیوی سے یوں ٹکے سے جواب کی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ بیوی کا منہ تکنے لگے، اسے سمجھایا کہ یہ پرایا نہیں، میرا اپنا خون ہے، ایک معصوم بچہ ہے جس کے سر پر نہ باپ کا سایہ ہے اور نہ ہی ماں کی ممتا۔ اسے اگر ہم نے ٹھکرا دیا تو کون اس کی پرورش کرے گا؟ مگر سریا کسی صورت بھی بچے کو گود لینے پر راضی نہ ہوئی۔ چونکہ خاندان بھر میں بچے کو پالنے والا کوئی نہ تھا، لہٰذا 7 صاحب کو اپنا ننھا بھتیجا لاوارث بچوں کے ایک ادارے کے سپرد کرنا پڑا۔ ایسا کرتے ہوئے ان کو بہت دکھ بھی ہوا، کیونکہ تایا کے ہوتے بچہ لاوارث نہیں ہوتا، مگر مجبوری تھی۔ ان کی بیوی اس بچے کو اپنانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ حالانکہ 7 نے کئی دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی ذکر کیا تھا، مگر اس معصوم کو کوئی بھی لینے کو آمادہ نہ ہوا۔ 3 ماہ گزر گئے، عید سر پر آ گئی۔ سریا بھابھی نے بڑے ذوق و شوق اور پیار سے اپنے بچوں کے کپڑے سلوائے اور ان کے لیے خریداری کی۔ ایسا کرتے ہوئے ان کو ذرا بھی اپنے اس دیور کے یتیم اور مسکین بچے کا خیال نہ آیا۔ آج اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے
تو اس پھول بدن کے لیے بھی خوبصورت لباس کا اہتمام کیا جاتا۔ اپنے بچوں کو نئے لباس میں دیکھ کر سعد بھائی کو اس بات کا بہت ملال ہوا کہ وہ اپنے گھر میں اپنا یتیم بچہ آج عید کے دن بھی نہیں لا سکتے۔ عید کے روز بھابھی نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا، نئے کپڑے جوتے پہنائے اور پھر ان کو ساتھ لے کر اپنے میکے عید ملنے چلی گئیں۔ وہاں وہ باتوں میں ایسی مشغول ہوئیں کہ بچوں سے توجہ ہٹ گئی اور 4 سال کا بیٹا چھت پر چلا گیا۔ وہاں وہ ایک چھوٹی سی دیوار پر چڑھ گیا اور توازن برقرار نہ رکھ سکنے کے باعث بلندی سے نیچے گر گیا۔ بھابھی جو تھوڑی دیر پہلے اپنے معصوم لختے جگر کو بنا سوا کر عید ملنے آئی تھیں، اس کی ننھی سی لاش پر گری دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ بلندی سے گرتے ہی اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کئی ماہ تک ثریا بھابھی اس صدمے سے نڈھال رہیں۔ کھانا پینا چھوٹ گیا، سوکھ کر کانٹا ہو گئیں، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے اور روتے روتے آنکھوں کے سوتے بھی خشک ہو گئے۔ پاس پڑوس کی عورتیں دلجوئی کو آتیں، ماں اور بہنیں بھی ان کو صبر کی تلقین کرتیں، مگر یہ کسی بت کی مانند خاموش بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم مندمل ہونے لگا۔ میاں نے بھی بہت سمجھایا کہ خدا کی یہی مرضی تھی، صبر کرو ثریا، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کے نعم البدل مزید اولاد کی صورت دیں گے۔ خدا خدا کر کے ان کو تھوڑا بہت صبر آیا تو 2 لقمہ کھانے لگیں۔ سارے دن میں 1-2 بار چند گھونٹ پانی کے بھی حلق میں اترنے لگے۔ دل نے غم کو بھلایا تو نہیں، مگر اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب یہ لبریز جام کی طرح چھلکتا نہ تھا، مگر دل میں درد تو ہوتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن صبح صبح وہ اٹھ گئیں، سوچا بہت دنوں سے اپنے بیٹے فیصل کے غم میں ڈوبی ہوئی ہوں اور جو میری بچی زندہ سلامت ہے اس سے غفلت برت رہی ہوں۔ وہ بیچاری سارا دن سہمی سہمی ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے۔ اسے نہلانے دھلانے کا خیال بھی کئی دنوں بعد آتا ہے۔ صورت اس کی یتیم بچوں کے جیسے ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی ماریا کی طرف دیکھا، بچی کتنی میلی ہو رہی ہے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں۔ یہ سوچ کر بھابھی نے ماریا کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنائے اور جوتے پہنانے لگی۔ ابھی ایک پاؤں میں جوتا پہنا کر دوسرے میں بچی نے پاؤں ڈالا ہی تھا کہ وہ رونے لگی۔ ثریا بھابھی جوتے میں پاؤں ڈالنے لگتی تو بچی خوف سے رونے لگتی اور جھٹکے سے پاؤں باہر نکال لیتی۔ بھابھی کو تبھی غصہ آ گیا کہ یہ کیا تماشا کر رہی ہے۔ اسے ڈانٹ کر زبردستی پاؤں پکڑا اور گھسیٹ کر جوتا پہنایا اور اسے وہیں چیختا چلاتا چھوڑ کر اس کا ربن اور کنگا لینے کمرے میں چلی گئی۔ جب بیٹی ماریا کی چیخیں بہت بلند ہو گئیں تو وہ باہر بھاگیں کہ دیکھوں آخر بات کیا ہے جو اتنا بلک بلک کر رو رہی ہے۔ دیکھا کہ بیٹی زمین پر گری زور زور سے ٹانگیں چلا رہی ہے۔ اب بھی بھابھی کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر بات کیا ہے اور ان کی بیٹی کس تکلیف میں مبتلا ہے، مگر ماریا کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہے جس کو برداشت کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ ڈاکٹر تک پہنچتے ہی بچی ہلکان ہو گئی، اس کی ٹانگ نیلی پڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ٹیبل پر لٹایا، ہلایا جلایا اور جوتے اتارے تو پتہ چلا کہ جوتے کے اندر کالا بچھو تھا جس نے ماریا کو 3-4 بار ڈنگ مارا، مگر ثریا بھابھی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ڈاکٹر نے جوتا جھٹکا تو بچھو فرش پر گر گیا۔ یہ انتہائی زہریلا تھا جس کا زہر ماریا کے بدن میں پھیل چکا تھا اور وہ جانبر نہ ہو سکی۔ یوں بھابھی بیچاری کی ہری بھری گود اچڑ گئی۔ وہ نیم پاگل سی ہو گئی، حواس کھو بیٹھی۔ یکے بعد دیگرے 2 جان لیوا حادثوں نے ان سے زندگی کی ہر خوشی چھین لی۔ سبھی کہتے تھے اس بیچاری پر یہ افتاد کیوں کر ٹوٹی، مگر اس سوال کا جواب کس کے پاس تھا؟ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں تو وہی جانتا ہے نا۔ سعد بھائی نے بیوی کی دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وہ اس المیے کے بعد نارمل نہ ہو سکی۔ ہر وقت
اپنے گڈے اور گڑیا کو یاد کرتی تھیں، ان سے غائبانہ باتیں کرتی تھیں، ان سے ایسے باتیں کرتی تھیں جیسے وہ زندہ ہوں اور ان کے سامنے بیٹھے ہوں۔ ان کے کپڑے دھو دھو کر استری کر کے رکھتی تھیں، ان کے کھانے کے برتن، کھلونے، ان کی ہر شے سنبھالی ہوئی تھی۔ جب سوتی تو اپنے ایک جانب گڑیا اور دوسرے جانب گڈا لٹا لیتی، اور جب تک آنکھ نہ لگ جاتی ان کو بھینچ بھینچ کر پیار کرتی اور ان سے باتیں کرتی۔ ماہر نفسیات سے بھی بہت علاج کروایا، مگر ان کے دل کا زخم ہرا ہی رہا۔ اپنے طور پر ایک روز سعید بھائی یتیم خانے سے اپنا بھتیجا بھی لے کر آئے کہ شاید اس بچے سے دل بہل جائے اور ان کی پیاسی ممتا کو سکون مل جائے، مگر اسے دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے اور چلانے لگیں، جیسے کسی نے ان کے دل کے زخم کو چھیل دیا ہو۔ ان کو اپنے بچے اور زیادہ شدت سے یاد آنے لگے۔ یہ بد نصیب بچہ ان کے غم کا مداوا نہ بن سکا، اور سعد بھائی یہ سوچ کر بچے کو واپس یتیم خانے لے گئے کہ کہیں بھابھی کو دورہ پڑ گیا تو اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ کیا خبر بھابھی کو یہ خیال آتا ہو کہ اس یتیم بچے کو میں نے دھتکار دیا تھا، اسے اپنے گھر میں رہنے نہیں دیا تھا، تو شاید اسی وجہ سے سزا کے طور پر میرے بچے بھی میرے پاس نہیں رہے۔ انسان اپنے حواس کھو دے تو کچھ بعید نہیں وہ کیا حرکت کر بیٹھے، کیونکہ بھابھی کا دماغی توازن تو صحیح نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس حادثے کے بعد اگر انہیں اولاد سے نواز دیتا تو شاید ثریا بھابھی سنبھل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی دیکھیں کہ پھر کبھی ان کو اولاد کی خوشی بھی نہ ملی۔ آج تک ثریا بھابھی کھوئی کھوئی رہتی ہیں، دوسروں کے بچوں کو دیکھتی ہیں تو خود سے باتیں کرنے لگتی ہیں، کبھی ہنستی ہیں تو کبھی روتی ہیں، اور ہر وقت اپنے پاس ایک گڑیا اور گڈا رکھتی ہیں۔